السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ ایک بار پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اور ان کے جو عثمان بزدار پلس ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرایا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر چرچا شروع ہو گیا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا۔ اب ظاہر ہے جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کی توقع تھی، اور جو کچھ عمران خان صاحب وہ جو سیم پیج والی باتیں تھیں جب وہ نہیں رہیں، وہ سیم پیج میں وہ مزے نہیں رہے، تب اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر تو یہ ڈسکشن شروع ہو چکا ہوا تھا، اور میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، لیکن جو سب سے بڑے مخالف تھے ہاؤس تبدیلی کے اپوزیشن میں، وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ وہ فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کبھی بھی فوری انتخابات کی حامی نہیں رہی۔ مسلم لیگ نون کا جو موقف رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جناب یہ جو سسٹم آیا ہے نا عمران خان حکومت کا، وہ چلتا رہے اور یہ بدنام ہوتے رہیں، تاکہ ہماری مقبولیت جو ہے وہ اوپر جاتی رہے۔ اور یہ اسٹریٹجی مسلم لیگ نون کی ٹھیک ثابت ہوئی ایک حد تک، کہ ان کی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہوا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ان تلوں سے تیل نہیں نکلے گا، ان سے کوئی کارکردگی ان کی ہوگی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر وہ پتہ تھا مسلم لیگ نون کو بھی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی کہ بھائی یہ ان کی کارکردگی نہیں ہوگی، لہٰذا لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور پھر یاد کریں گے ہمیں۔ تو اسی وجہ سے مسلم لیگ نون تو یہ دیکھ رہی تھی کہ جناب یہ کباڑہ کرتے رہیں اور ہماری مقبولیت ہوتی رہے۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون نہیں تھی اپنا حکومت کو فوری گھر بھیجنے کے حق میں، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، تحریک عدم اعتماد ہو یا پھر جو ہے وہ ان ہاؤس چینج ہو یا پھر ارلی الیکشن، جو بھی جس طریقے سے بھی، تو مسلم لیگ نون اس کے حق میں نہیں رہی۔ اس کا وہ برملا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ فوری انتخابات کے حق میں تھے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے فوری انتخابات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے بعد اگلے جو باقی پونے 2 سال رہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے، تو جب ان ہاؤس تبدیلی ہے تو 5 سال پارلیمنٹ پورا کرے۔ وہ 5 سال اس قومی اسمبلی کو پورا کرنے کے وقت میں نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ وہ بلوچستان میں جو تبدیلی آ گئی ہے نا، تو اس تبدیلی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اب واضح اشارے دینا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے جو گزشتہ ویلاگ تھا اس سے پہلے والا، اس میں نے گزارش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی جو جماعت ہے بلوچستان سے متعلقہ، ظاہر غفور حیدری صاحب بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور وہ جو مولانا واسع عبدالواسع صاحب جو وہاں کے امیر ہیں، ان کی مشاورت اور ان کے بعد مولانا غفور حیدری صاحب اور مولانا عبدالواسع صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اسلام آباد میں، جام کمال کے استعفے کے بعد کی صورتحال کہ اب کیا کیا جائے۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہاں بی اے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اب تو خبریں آ گئی ہیں کہ جناب قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور وہاں پر مسلم مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI-F اور اختر جان مینگل کی جماعت جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے اتحادی ہوں گے، اور ادھر سے تحریک انصاف نے سردار یار محمد رند کو اپنا نامزد کر دیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ۔ ظاہر ہے مقابلہ ہوگا تو وہ وہاں سے پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے، یعنی PTI اب وہاں پہ پہلے حکومت میں تھی، وہ ہوگی اپوزیشن میں، JUI-F وہاں اپوزیشن میں تھی، اب وہ ہوگی حکومت میں۔ تو یہ جو چینج آیا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے موقف میں، ظاہر ہے وہ ایک اپوزیشن ہوتی اس لیے کہ اگر حکومت کمزور چل رہی ہے، ڈھیلی ڈالی چل رہی ہے، حکومت کے اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے، دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، BAP جیسی جماعت وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا اپوزیشن کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں تو یہ اس میں کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے اب دنیا جہان میں، پارلیمانی ڈیموکریسی کی یہی تو خصوصیت ہے کہ بھئی ایک سیٹ اپ نہیں چل رہا، اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جگہ یہ نہیں ہوتا کہ لاؤ لشکر لا کر آپ جو ہے اقتدار پر قبضہ کر لیں، اور یہ کوئی پرانے زمانے نہیں ہے کہ جناب وہ چل پڑے ہوئے ہیں قافلے سینٹرل ایشیا سے اور وہ دلی فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ تو زمانہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ جناب کوئی لشکر اٹھا کر جا کر اقتدار اسلام آباد پر قبضہ کر لیں، وہ تو طریقہ نہیں ہوتا۔ طریقہ سادہ یہی ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک حکومت نہیں چل پا رہی، جام کمال کی حکومت نہیں چل پا رہی، تو وہاں اسمبلی کے اندر سے تبدیلی آ گئی ہے۔ اب وہ تبدیلی اس میں جب الیکشن ہوگا، قدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے وہاں پہ وہاں کے وزیر اعلیٰ، تو اس سیٹ اپ میں جو کل اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ قدوس بزنجو خود حکومت میں تھے، اسپیکر تھے، اس اسپیکر کی شپ سے انہوں نے ریزائن دے دیا، تو جب وہ اپوزیشن والے لوگ تھے اب وہ سارے کے سارے آ جائیں گے حکومت بینچز پر۔ جو حکومت کے کچھ اتحادی تھے
وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ ہے پارلیمانی جمہوری نظام کی خصوصیت. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ظاہر ہے وہ اس پر جو آج مشاورت ہوئی ہے ان سے، اس مشاورت میں جو میرے تک باتیں کچھ پہنچی ہیں تو وہ یہ ہے کہ جی مولانا صاحب کو یہ باتیں ان سے ہوئی ہیں، ان کے جو ساتھیوں نے ان سے یہ مشاورت میں، کہ اب اس کو ظاہر ہے جو ہم نے ماضی میں، کیونکہ مرکز میں سینٹ کے انتخابات کے بعد جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کی ہم نے مخالفت کی کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے. پنجاب میں ہم مخالف رہے، تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے. اب ہم جب یہاں پر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد ووٹنگ سے پہلے ہی کامیاب ہو گئی، جب تحریک عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئی اس پر ووٹنگ کی، وہ صرف پیش ہوئی اور دستبردار ہو گئے قدوس بزنجو صاحب. تو وہاں ہمارا موقف کچھ تھا، یہاں کچھ ہے. تو اب اس کو کس طرح، تو جو جے یو آئی کے اندر ایک چیز یا جو دلیل جے یو آئی کے اندر سے آ رہی ہے جو مجھ تک بھی پہنچی ہے، میں نے بھی جے یو آئی کے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ الگ معاملہ تھا مرکز کا. وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی اس تحریک عدم اعتماد کو استعمال کر کے اپنے فائدے استعمال، یعنی وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں سے فائدے اٹھاتی اور پھر پیپلز پارٹی اپنے مقدمات وغیرہ سے یعنی وہ ڈیل کرنے کے چکر میں تھی ہمارا کاندھا استعمال کر کے. یہ ان کی دلیل ہے. اب وہ اس سے مطلب بہرحال اسے اتفاق نہ کرنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو موو چل پڑی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی ہوئی تھی پریکٹیکلی، اور دوڑے بھاگے عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لیا تھا. اعتماد کا ووٹ لینے کے پیچھے ظاہر لاجک ہی یہی تھی. اور میرے پاس تب بھی فگر تھے، آج بھی میں اپنے اس دعوے پر قائم ہوں کہ 25 ارکان ٹوٹ کر اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہوئے تھے. وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ پیسہ نہیں چلا، ٹکٹ چلا ہے مسلم لیگ نون کا. اور یہ خبر ظاہر سب سے پہلے میں نے ہی بریک کی ہوئی تھی اپنے ویلاگ میں کہ جو سینٹ کا جو انتخاب تھا حفیظ شیخ صاحب کا، اس انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس لوگوں نے یعنی پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے رابطے کیے ہیں کہ جی ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، ہمیں ٹکٹ چاہیے. انہوں نے کہا جی کس کا ٹکٹ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب سینٹرل پنجاب میں تو ہمیں مسلم لیگ نون کا چاہیے، اور جو ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہاں ہمیں پیپلز پارٹی کا چاہیے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے، اور جہاں جہاں جو جماعت پی ڈی ایم کی مضبوط ہے وہاں ہمیں ان کی سپورٹ، اور وہاں وہ ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، ہمیں ٹکٹ دیں گے، اگر ہم انڈیپینڈنٹ بھی لڑیں گے تو ہمیں سپورٹ کی جائے گی. یہ بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جناب ہماری طرف سے بلینک چیک ہے کہ جی آپ یہ کر دیں، جہاں جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں ہم دیں گے. تو وہ اس وقت کوئی 25 ایم این ایز کا میرے پاس جو کنفرم تعداد تھی جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر ادھر آ چکے ہوئے تھے. تو وہ تو تحریک عدم اعتماد اس وقت وہ کامیاب تھی، لیکن ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون بعد میں چیزیں سامنے آہستہ آہستہ آتی گئیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ حکومت گرے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید ایکسپوز ہوں. سیاسی طور پر یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کباڑہ کر گئے اور باقی آدھے 2 سال کے لیے آپ اس کو گرا کر اب آ کر ان کا وہ جو ملبہ ہے وہ صاف کرنے میں لگ جائیں اور آپ بھی کارکردگی نہ کریں، آپ بھی پاپولر نہ رہیں. تو یہ ایک ان کی اسٹریٹجی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. لیکن اب ظاہر ہے اب وہ جو چیزیں صورتحال جو اب آئی ہے، جو بلوچستان میں جام کمال کی حکومت گرا کر جو میسج دیا گیا، ظاہر وہ میسج یہ قدوس بزنجو کا میسج نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قدوس بزنجو نے کمال کر دیا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ظہور بلیدی نے یہ کمال کیا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صالح بھوتانی نے یا جان جمالی نے یہ کمال کیا ہے، تو پھر وہ سمجھتا رہے. لیکن ایک میسج ہے، بڑا میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جو پارٹی بنی تھی وہ پارٹی ٹوٹ گئی، اس پارٹی نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو گرا دیا. تو لہٰذا بنی ہوئی پارٹیاں ٹوٹنے میں دیر نہیں کرتی. جس پارٹیوں کو ادھر ادھر سے لوگوں لا کر اکٹھا کر کے پارٹی بنائی جائے، جس طرح پی ٹی آئی بنائی گئی نا 2013 کے انتخابات کے بعد، 56 ایم این ایز، بار بار میں یہ یاد کرا رہا ہوں بار بار کہ 67 ایم این ایز ہیں، 67 ایم این ایز ہیں پنجاب سے پی ٹی آئی کے. ان میں 56 ایم این ایز وہ ہیں جو مختلف سیاسی بااثر خاندانوں کے ساتھ ہیں، جو پارٹیاں بدلتے ہیں الیکشنوں سے پہلے ہمیشہ. وہ کبھی بھی دوسرا الیکشن اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ جماعت دوسرے الیکشن جیتنے جا رہی ہے تو نہیں بدلتے، ورنہ اگر ان کو نظر آ جائے کہ اگر مسٹر فلاں فیصل آباد سے انتخاب لڑتا ہے آج مسلم لیگ نون سے، مسلم لیگ نون کی حکومت جا رہی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ کل پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو وہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو پی ٹی آئی میں چلا جائے گا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی جیپ، کوئی چاند، یاد ہے نا چاند اور جیپ، یا کوئی مٹکا، کوئی اس طرح کے جو سائن والے الیکشن
کہ جو الیکشن کے جو نشانات ہیں ان نشانات پر الیکشن لڑنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، پھر ہمیں اٹھا کر حکمران جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، جو بھی جماعت جیتے گی یا جس کی ضرورت ہوگی تو ہم آزاد انڈیپینڈنٹ ان نشانات پر انتخاب لڑ کر بھی ہم حکومت میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ 56 ہیں پی ٹی آئی میں، 56، وہ بیچاری بلوچستان اسمبلی کی تو ٹوٹل تعداد 65 ہے نا، تو 56 جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہے۔ تو یہ میسج عمران خان صاحب کے لیے گیا ہے، اور اس میسج کو اب ظاہر ہے وہ میسج اب ایکو کر رہا ہے نا، گونج ہے اس کی۔ کیا گونج ہوئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو غفور حیدری صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد جو غفور حیدری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو بلوچستان میں آئی ہے تبدیلی، یہ تبدیلی لاہور سے ہوتی اسلام آباد جا سکتی ہے۔ یہ تھا بیسک فارمولہ پی ڈی ایم بنانے کا اور حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کا، گھر بھیجنے کا جو بیسک فارمولہ تھا بنیادی، جس پر آگے چل کر عمل درآمد ہونا تھا، نہیں ہو سکا، اختلافات ہو گئے، نہیں ہو سکا۔ لیکن جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس فارمولے پہ، وہ اس فارمولے کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب عمران خان صاحب کو ہم گرا سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، نہاؤس تبدیلی، ظاہر ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ مطلب کیا عثمان بزدار کو گرانے کا اگر غفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے، اس لاہور میں بھی تبدیلی لائیں گے، لائی جا سکتی ہے، اور مرکز میں بھی، تو وہ تبدیلی تو پارلیمانی لوگ تو اسی طرح لاتے ہیں جس طرح بلوچستان میں ہوئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بلوچستان والا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی میسیج ہے، وہ پیغام ہے وہ کسی کا، وہ کوئی بی اے پی کے اندر کے اختلافات کا معاملہ تو تھا ہی، وہ اپوزیشن وہاں سے تنگ تھی ہی، لیکن یہ جو موقع ہے، جس موقع پر یہ چیز کامیاب ہوئی ہے، وہ ایک پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ اور ظاہر ہے وہ جو مسلسل تاریخ پر تاریخ آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں۔ میں بار بار کہتا ہوتا ہوں، گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی کوئی سارا، یہ کوئی آٹو پائلٹ پہ نہیں چل رہا، یہ سارا کچھ پراپر ایک ایک چیز۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آٹو پائلٹ پہ چلا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی انجن کھول کر مستری بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے بند نہیں ہوتا انجن، کھلاڑے بڑھ جاتے ہیں نا، رائتا زیادہ پھیل جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ بلوچستان میں ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنے والوں نے میسج دیا ہے کہ اگر بی اے پی کے ارکان 14 ارکان باغی ہو کر اپنے وزیر اعلیٰ کو گرا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس تو صرف 56 پنجاب سے ہیں، اور ان میں سے جہانگیر ترین صاحب تو اپنے شو کر چکے ہوئے ہیں، تو صرف جہانگیر ترین والوں کو ادھر کر دو، ان کو نہ بھی کرو۔ مسلم لیگ قائد اعظم اعتراضات، تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، متحدہ قومی موومنٹ تحفظات کا اظہار کر چکی ہوئی ہے، تو یہ سارا سامنے سارا جو میسج ہے پورا، تو اس میسج کو اب ظاہر ہے اپوزیشن، سیاستدان وہ ہوتے ہی وہی ہیں جو وقت پر کھیلیں۔ یہ نہیں ہوتا مسلس کا، تو نہیں ہوتا نا، طاقت کا وہ نہیں ہوتا، سیاست کی ہوتی ہے چال، اور وہ چال ہوتی ہے کہ اب مخالف کب کمزور ہے اب حملہ کرو۔ جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن سیاست میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غلطی کب کرے گا۔ عمران خان صاحب وہ غلطی کر چکے ہوئے ہیں، اب اس غلطی کا فائدہ جو ہے وہ بلوچستان میں کسی نے اٹھا لیا۔ ظاہر ہے اس میں جو بڑا کندھا تھا وہ تو جے یو آئی ایف کا تھا۔ اگر جے یو آئی ایف یا پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں، جے یو آئی ایف اور بی این پی مینگل، اگر یہ کندھا نہ دیتی بی اے پی والوں کو، تو بی اے پی تو نہیں کر سکتی تھی نا اس کو کامیاب، پھر 14 ارکان کیا کرتے ادھر۔ آخری دن بھی جو تصویر شیئر کی ہے جام کمال صاحب نے، وہ تصویر وہ بتا رہے ہیں کہ جناب میرے پاس تو اتنے ارکان تھے، اور ان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو اب آگے لے کر جانے کے لیے پی ڈی ایم سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ ہاں جی اس تبدیلی کو اب آگے لے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو اب تانے دے رہی ہے ان کو کہ جناب اب وہاں پہ جو باپ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے یا حکومت گرائی ہے، تو پھر وہ ان کو نوٹس کب آئیں گے، شوکاز نوٹس کا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ خیر ان کا سیاسی مخالفت ہے، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب وہ وہاں پر جو بی اے پی کے ساتھ جو مل کر حکومت بنائی، تو ابھی آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو سلسلے کو آگے لے کر آئیں گے۔ مرکز میں بھی بی اے پی بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کے وہاں پر بھی کچھ ووٹ ہیں، 5 ووٹ ہیں میرا خیال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تیزی کے ساتھ حالات جو ہیں وہ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف رکاوٹ پڑ گئی تھی نا مارچ میں، جہاں حالات رکے تھے، اب دوبارہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ڈسکشن کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد غفور حیدری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب بھی اس طرف جا رہے ہیں جس طرف مسلم لیگ نون کچھ دن پہلے سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشاورت چل رہی تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد پر سوچا جائے۔
یہ ایک آپشن ہے، بجائے اس کے کہ اور مزید جلسے جلوس ریلیاں مظاہرے تو چل ہی رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے 29 اکتوبر کا کہ ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم وہ مظاہرے کر ہی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی پہلے سے کر رہی ہے، مزید اگلا انہوں نے پروگرام دے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں۔ اب اس میں حالات جو ہیں مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ دھرنا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے شیخ رشید صاحب نے 2 دن کا مزید ٹائم لیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب اس کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، وہ تو مریدکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسم کو اتنا شدید نہیں ہے کہ وہ زیادہ تنگ آ جائیں، اتنی سردیاں بھی نہیں ہیں، گرمی تو ہے ہی نہیں، خیر رات کو ذرا ٹھنڈ پڑتی ہے، اوس پڑتی ہے پنجاب میں، تو وہ اس کی وجہ سے ذرا لوگ تنگ آئیں گے، لیکن وہ بہت سخت حالات میں بھی دھرنے دے کر بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یوں ہر طرف سے گھرتے جا رہے ہیں، اور باقی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں۔ آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف والا جو معاملہ، وہاں سے بھی عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب انہوں نے آڈٹ رپورٹ مانگی تھی کہ جی ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو پیسے تھے کرونا کے فنڈ کہاں خرچ کیے، وہ آڈٹ نہیں ملی، تو اس چکر میں ان کو اور مزید جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہو گئی۔ تو مطلب کوئی معیشت نہیں سنبھل رہی، سیاست نہیں سنبھل رہی۔ اب حکومت جو سنبھلی تو کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب بھی وہ بھی ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ بلوچستان گر گیا ہے تو پھر اب اگر JUI یہ کہہ دے کہ اس کے بعد لاہور اور اسلام آباد کی باری ہو سکتی ہے تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔